بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامعہ مسجد و محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن مجید کی آیات کو اور اس کے معنی کو جب سمجھایا جاتا ہے تو اس کو تفسیر کہتے ہیں. کل اس سلسلے میں کچھ باتیں سامنے آئی تھی کہ تفسیر کسے کہتے ہیں، ڈکشنری میں تفسیر کے کیا معنی ملیں گے آپ کو، اور قرآن مجید کی تشریح پڑھتے وقت جب آپ وہاں تفسیر کہتے ہیں تو اس وقت تفسیر کا کیا مطلب ہوتا ہے. خلاصہ یہ بتایا گیا تھا تفسیر کے معنی ہیں اللہ کے کلام کے معنی کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے معنی کو بیان کرنا اور اس کے احکامات اور اس کی حکمتوں کو کھولنے کا نام تفسیر ہے. اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ تفسیر کہاں سے نکالی جاتی ہے، کیسے لی جاتی ہے. کوئی بھی آدمی جیسے چاہے تفسیر کر دے، یا کہیں اس کے لیے راہ بتا دی گئی کہ فلاں فلاں طریقے سے ہی تفسیر لی جائے گی، دوسرے طریقے سے جو تفسیر کی جائے وہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے، وہ رد کر دی جائے گی. نہیں، ایسی تفسیر ہم نہیں مانتے. تفسیر کے لیے جیسے کل بتایا گیا تھا 6 راستے ہیں. تفسیر کو معلوم کرنے کے 6 راستے ہیں. ایک تو قرآن مجید خود، بعض آیتوں میں اللہ نے کوئی بات مختصراً اشارتاً کہہ دی، اور دوسری جگہ اسی آیت کی تشریح خود اللہ نے کر دی. جیسے کل ہم نے آپ کو عرض کیا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے جن لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر تو نے انعام کیا. اب کن پر انعام کیا کچھ نہیں معلوم، لیکن دوسری جگہ قرآن مجید خود وضاحت کرتا ہے کہ انعام ان لوگوں پر کیا جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اب ایک آیت کی تشریح دوسری آیت سے ہو گئی. تو تفسیر قرآن مجید کی آیات سے کی جاتی ہے. اسی طرح سے تفسیر احادیث مبارکہ سے کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی تشریح اور تفسیر خود بیان فرمائی، جس کو صحابہ نے سنا. اسی طرح سے تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی باتوں سے لی جاتی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، وہی کے وقت وہ موجود تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تشریح کرتے تھے تو وہ سنتے تھے. تو ان کے اقوال اور ان کی باتیں یہ تفسیر کو لینے والی چیز ہے. ان کے اقوال کو ان کے صحابہ کی باتوں سے تفسیر لی جاتی ہے. اسی طرح تابعین کی باتیں، جنہوں نے صحابہ کی شاگردی اختیار کی، صحابہ کے ساتھ رہے، صحابہ نے ان کو بتایا، اور ان کی باتیں بھی تفسیر میں دی جاتی ہیں. گرچہ کہ اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ضرور ہے کہ تابعین کے اقوال کو تفسیر کے اندر لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کا بھی اتنا وزن ہے. تابعین کے اقوال، تابعین کہتے ہیں صحابہ کے شاگرد کو، ان کے ساتھ رہے ہوئے لوگوں کو، ان کی باتوں سے بھی تفسیر لی جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض قرآن مجید کی آیتیں اس کا شان نزول نہیں ہوتا ہے، اور کوئی خاص اس سے مسائل کا استنباط بھی نہیں ہوتا، ظاہری طور پر کوئی مسئلہ نکل رہا یہ بھی نہیں ہوتا. اب ایسی صورت میں اس کی تشریح کے لیے کبھی کبھی عربوں کی لغت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، اس لفظ کا خلاصہ کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے. بعض وقت کہیں قرآن مجید کی شرح، اس لفظ کی شرح میں حدیث شریف سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، صحابہ نے کچھ بات نہیں کہی ہے، تابعین نے کچھ بات نہیں کہی،
تو ایسے موقع پر ڈکشنری اٹھاتے ہیں عربوں کی. عرب لوگ اس لفظ کو کس موقع پر بولتے تھے, تو جون سا وہ موقع ہوتا تھا قرآن مجید کے اندر اسی تشریح کو بیان کیا جاتا کہ یہ لفظ عربوں میں اس موقع پر استعمال کیا جاتا تھا, لہذا قرآن مجید نے یہاں استعمال یہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. اسی طریقے سے تدبر ہے, استنباط ہے, یعنی قرآن مجید کے اندر اسرار و نکات کو نکالنا یہ سب کا کام نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن پر بہت گہری مہارت ہو, آج تک نکال رہے ہیں, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. یعنی ایک آیت ہے, اپنی جگہ پر اس کی تشریح اور تفسیر سبھی لوگوں نے بیان کی ہے, لیکن کبھی کبھی جو لوگ بہت مدبر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اوپر ان کو گہری نظر ہوتی ہے, وہ اس آیت سے کوئی دوسرا مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس آیت سے ہم کو یہ بھی فائدہ پہنچا, اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا. اس کو نقطے کہتے ہیں, اس کو اندر کا راز کہتے ہیں, اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی آیات سے عجیب عجیب نقطے بیان کیے, عجیب عجیب, اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اسی کو کہتے ہیں تدبر اور استنباط. تو بہرحال یہ 6 ہم نے عرض کیے تھے کل. اب کبھی کبھی جب تفسیر آپ پڑھیں گے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, اسرائیلی روایات آتی ہیں. اسرائیلی روایات کا مطلب وہ روایتیں جس کو یہودیوں اور نصرانیوں نے بیان کیا ہے, ان کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات. قرآن مجید نے اور حدیث نے بیان نہیں کیا, لیکن کچھ باتوں کو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنی کتابوں سے نقل کیا. ان کی کتابیں تھی توریت اور انجیل. ان روایات کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں. اور شروع دور کے مفسرین میں ایسے لوگ ہیں جن کو جب صحیح سند کے ساتھ اسرائیلی روایات مل گئی, یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی کہی ہوئی باتیں یہ مل گئی, تو اس کو انہوں نے نقل بھی کیا. اور یہ کیوں نقل کیا؟ یہ اس لیے نقل کیا, ہم آپ کو عرض کر دیں اسرائیلی روایات یہ کیسے آ گئی. اسرائیلی روایات یہ اس طرح سے آ گئی, بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے, وہ کچھ یہودی تھے پہلے اور کچھ نصرانی تھے. اب جب قرآن مجید ان کے سامنے آ گیا, قرآن نے کسی چیز کا تذکرہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کتاب میں توریت میں اس سلسلے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جو یہودی صحابی تھے پہلے یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے, تو انہوں نے کہا ہماری کتاب توریت میں اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی. اب یہ اسرائیلی روایت ہے, جیسے کہ صحابی نے بیان کی, لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں, کفر کے زمانے میں, اور اس وقت جب وہ اسرائیلی وہ یہودی تھے, اس وقت کی بات نقل کر دی کہ اس کتاب میں یوں لکھا ہوا. اسی طریقے سے بعض نصرانی تھے جو مسلمان ہوئے, تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھتے پڑھتے کہہ دیا کہ دیکھو ہمارے یہاں نصرانیت میں انجیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی. اب وہ وہی بات کیونکہ صحابہ سے منقول ہے صحیح سند کے ساتھ, تو مفسرین نے نقل کر دی. اب یہ کہ اس سلسلے میں اسرائیلی روایات کو قبول کرنا چاہیے یا قبول نہیں کرنا چاہیے, اس سلسلے میں بڑے بڑے محققین کی رائے یہ ہے. حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور بڑے بڑے بہت زبردست محقق بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایات 3 طرح کی. دیکھیے آسان زبان میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, سمجھنا چاہیے. 3 طرح کی روایتیں اسرائیلی روایتیں, یعنی جو یہود اور نصارہ سے ملی ہوئی باتیں, اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت. اس میں کچھ باتیں تو وہ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے بالکل متفق ہے, جو قرآن اور حدیث کہتی ہیں وہی باتیں ان اسرائیلی روایات میں بھی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہے, اس کو چھو چرا کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کا جو تذکرہ ہے, وہ ان کی توریت کی کتابوں میں بھی اور عیسائی روایات میں بھی. تو واقعہ دونوں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ان کی کتاب میں بھی ہے, ہماری کتاب میں بھی ہے, واقعہ صحیح ہو گیا, قبول.
کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور 40 دن تک وہاں ٹھہرے رہے، اور پھر اللہ نے ان کو اپنی کتاب توریت عطا فرمائی۔ یہ ہماری کتاب قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہی روایت اسرائیلی روایت میں بھی موجود ہے، تو دونوں واقعے ملتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری کتاب سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بس ہم اس کو مانتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو روایتیں، اسرائیلی روایتیں قرآن مجید سے ٹکر کھاتی ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے اور اسرائیلی روایتیں ان کے بالکل آگے اپوزٹ کہتی ہیں، خلاف کہتی ہیں، تو ایسی روایتوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، یہ غلط ہے، نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے قرآن سے ان کی یہ روایت ٹکرا رہی ہے، ہماری حدیث شریف سے ان کی روایت ٹکرا رہی ہے، یہ ہم کو قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ہے کہ یہ آخر دور میں مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ، اتنی سخت بات ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان کافر نہیں ہوئے تھے، شیاطین نے کفر کیا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اب بتائیے، ان کی روایت میں کفر کرنا ثابت ہوا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو ان روایتوں میں ٹکراؤ ہو گئی، لہذا قرآن کو ہم اصل تسلیم کرتے ہیں اور اس روایت کو غلط۔ دو ہو گئی، ایک وہ جو قرآن سے ملتی ہے وہ قابل قبول، اور ایک وہ جو قرآن سے ٹکراتی ہے وہ ناقابل قبول۔ اسی طریقے سے ہم مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کے ایک سپہ سالار تھے اوریا، اس کی بیوی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ زنا کیا، اتنا سخت لگ رہا ہے، اسرائیلی روایات میں یہود اور نصارہ سے ملی ہوئی روایتیں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار کی بیوی سے زنا کیا، اور بعض روایت میں اس طرح سے ہے کہ اس سپہ سالار کو کسی طرح سے مروا کر اس سے زبردستی نکاح کر دیا، دونوں غلط بات ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وہ بڑے نیک تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے وہ نیک ہے، تو زنا نیک آدمیوں سے صادق کبھی نہیں ہو سکتا، زنا کر ہی نہیں سکتا نیک آدمی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت سے جب یہ روایت ٹکرا رہی ہے تو انہیں ناقابل قبول نہیں مانتے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کو اسرائیلی نے روایت کیا ہے لیکن قرآن مجید اس کے سلسلے میں خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا ہے، نہ قرآن نے اس کی تصدیق کی، نہ قرآن نے اس کو غلط کہا، نہ ٹکراتی ہے نہ قرآن مجید سے ملتی ہے، قرآن مجید خاموش ہے۔ تو ایسی روایات کو قبول کرنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اسرائیلی روایت میں کچھ بات ہے، اب اس کا ثبوت بھی قرآن میں نہیں ہے اور اس کا انکار بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ تیسری روایت۔ اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ ایسی حضرت اسرائیلی روایتیں جو قرآن سے ملتی بھی نہیں ہے، قرآن اس کو جھٹلاتا بھی نہیں ہے، اس کے قبول کرنے میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ وہ قابل قبول ہے یا رد کرنا چاہیے؟ اور وہ روایتیں ایسی ہیں جو قرآن سے ٹکراتی بھی نہیں ہے اور قرآن کے موافق بھی نہیں ہے، ٹکراتی ہے تو چھوڑ دیجیے، ملتی ہے قبول کیجیے، لیکن وہ اس میں سے نہ اس میں سے، یہ تیسری جگہ۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا لا اصدق ولا اکذب، نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ میں اس کی تکذیب کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہوں اور اس کو میں جھٹلاتا بھی نہیں، بس یہ آپ نے بتایا۔ اسی لیے یہ تیسری درجے کی روایتیں اسرائیلی جس میں قرآن مجید سے ٹکر بھی نہیں ہے اور قرآن مجید نے اس کی موافقت بھی اور اتفاق بھی نہیں کیا، اس روایتوں کو نہ جھٹلایا جائے گا نہ قبول کیا جائے گا، بس خاموش۔ اسرائیلی روایت ہے، ہم تصدیق بھی نہیں کرتے ہیں، ہم تصدیق ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، اس لیے نہ تصدیق ہے نہ اس کو سچ ماننے کی آپ کو ضرورت ہے نہ آپ کو اس کو انکار کرنے کی ضرورت ہے، خاموش۔
جہاں تک اسرائیلی روایات کو نقل کرنے کا سوال ہے، محققین علماء لکھتے ہیں نقل کرنا جائز ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہے۔ البتہ روایت کو بیان کرنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی فائدہ بہرحال نہیں ہے، کیونکہ قبول کرنے اور نہ کرنے میں اصل معیار ہمارے لیے قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ۔ تو کبھی کبھی آپ سنیں گے کہ تفسیر کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، تو آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے اسرائیلی روایت کا کیا مطلب ہے۔ اسرائیلی روایت جو یہود اور نصارہ سے منقول یا ان سے ثابت شدہ باتوں کا نام اسرائیلی روایت، اور اس کے قبول کرنے نہ کرنے کا یہ حکم ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔